وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لا قررت بها عینک فانزل اللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں اسی طرح سے حدیث موجود ہے جس طرح سے ہم نے پڑھ دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ایمان ملتا کیسے ہے، توحید کہاں سے آتی ہے، عقیدے کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ یہ حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگا چچا ابو طالب سے کہا، مرتے وقت کہا، قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے۔ آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میرے چچا جان نے توحید کی خاطر، اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، آج کے بڑے سے بڑے علماء وہ قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک وہاں پر قید رہنا، ابو طالب وہاں پر موجود ہیں۔ سیرت پڑھیں گے آپ، جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ کی پہلی بیوی، پیاری بیوی، سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے ایک نام دیا ہے، پتہ ہے وہ نام کیا ہے؟ عام الحزن، غم کا سال، غم کا سال۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے چچا زندہ تھے، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں قدم قدم وہ ساتھی تھے۔ جب تک آپ زندہ تھے، مکہ والوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کو پریشان کریں، آپ کو ڈرائیں، آپ کو دھمکائیں۔ لیکن آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جیسے ہی آپ کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے، آپ کو اتنا رنجیدہ کیا جاتا ہے، آپ کو اتنا مغموم ہوتے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے، مکہ والوں سے مایوس ہو کر کے کہاں جاتے ہیں؟ طائف جاتے ہیں، کہ وہاں کے لوگ تو کم سے کم ہماری سن گئے، تو وہاں کے لوگوں نے بھی نہیں سنا، اتنا آپ کو مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے جاتے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ اس چچا کی بات ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا پریشان کرنے کی ہمت نہ کی۔ سب کچھ ہے، ہم نے کیا کہا، کون سے ایسی چیز اگر نہ ہو تو ہمیشہ کے لیے جانا۔ چچا کے پاس ساری نہیں کیا، کہا چچا دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اشہد لک بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے میں یعنی آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے کے کہ رب میرا چچا جب دنیا چھوڑ رہا تھا تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے دنیا چھوڑ رہا تھا۔ آپ بہت پریشان تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ چابی ہے، یہ چابی ہے، اس کے بغیر جنت کا تالا نہیں کھلنے والا۔ بہت پریشان تھے، آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھیں اشکبار تھے، آپ بے چین تھے۔ چچا کو پتا تھا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں یہی دین حق ہے، یہی اسی دین میں جنت ہے، لیکن کیوں نہیں لا الہ الا اللہ کہا؟ سماج، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، باپ دادا سے جس دین پر ہم چلتے آئے ہیں اس کو ہم کیسے بدلتے ہیں؟ آج بھی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، لیکن اس لیے اپنا طریقہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، ناک میری کر جائے گی سماج۔
اب سماج میں ناک میری کٹ جائے گی، اس چکر میں آخرت برباد ہو جا رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ نادان جہنم خرید رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کرے۔ چچا نے کہا لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجز لا قررت بها ایضا۔ کہا میرے بھتیجے، میں آپ جو مجھے کہلوا رہے ہیں، وہ کہہ کر کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا، آپ کو سکون پہنچا دیتا، لیکن قریش مجھے آر دلائیں گے کہ دیکھو موت کے ڈر سے ابو طالب نے باپ دادا کا دین بدل لیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا موت کے ڈر سے۔ قریش کے آر اور قریش کے تنزیہ کلمات کی وجہ سے میرے بھتیجے میں لا الہ الا اللہ نہیں کہوں گا۔ بہت پریشان ہے، بہت بے چین اور بے قرار ہوئے، لیکن کہا میں باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں، تو کون سا ایسا کلمہ ہے؟ ابھی ایمان ملتا کیسے ہے؟ ایمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے اور لا الہ الا اللہ کے دائرے میں زندگی گزارنے سے ایمان ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، ساری نیکیاں ہونے کے باوجود وہ نیکیاں جنت میں جانے کے قابل نہیں رہی۔ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، توحید کا اقرار نہیں کیا، ٹھکانہ کہاں؟ اور یاد رکھیے گا ہر مشرک کا ٹھکانہ وہی ہوگا جس ٹھکانے کے بارے میں حدیث ابو طالب کا بارے میں حوالہ دیتی ہے۔ ہر مشرک کا جن کی زندگی میں توحید نہیں ہے، چاہے ان کا نام عبداللہ ہے، چاہے عبد الرحمن ہے، چاہے فلاں ہے، چاہے فلاں ہے، اگر عملی زندگی توحید سے خالی ہے، عملی زندگی میں شرک ہے، اگر ان کی موت حالت شرک میں ہو جاتی ہے، ٹھکانہ وہی ہوگا جو ٹھکانہ حدیث ابو طالب کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور توحید کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے، ایمان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ابو طالب کا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ حدیث سے پوچھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغه رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہون اہل النار عذابا ابو طالب، جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ ابو طالب کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب۔ اب عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ، آگ کی دو جوتیاں ابو طالب کو پہنائی جائیں گی، آگ کی دو جوتیاں۔ ہمارے جوتے کے اندر ایک کنکر چلا جائے تو ہمیں چلنا نہیں آتا ہے، ہم چل نہیں پاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جوتا کھردرا ہو ہم نہیں پہنتے، پاؤں چھل گیا ہے، پاؤں چھل جائے گا۔ آگ کے دو جوتے تصور کیجئے، لیکن جب سب سے کم عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، ابو طالب کو آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغ، جب آگ کے دو جوتے پہنیں گے تو دماغ اسی طرح سے کھولے گا جس طرح سے دیگچی کے اندر پانی کھولتا ہے جب دیگچی آگ کے اوپر ہوتی ہے، چولہے کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی آگ سے بچانے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ دعوت توحید کا مقصد اسی آگ سے بچانا ہے، اسی جہنم سے بچانا ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، سوچے بار بار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارے توحید ہے کہ توحید نہیں، سوچے محاسبہ کرے۔